اور ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور لاہور سے لائیو آپ یہ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام اور دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پہ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں ولنگ ویز فیس بک پیج پہ. اور ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک سوال جو بہت ہی خطرناک نوعیت کا تھا جس میں گالی گلوچ کی بات ہو رہی تھی وہ ہم نے آپ کو آنسر بھی کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب. بیکاز ہم نے دوبارہ سے واپس کلپ پہ آئے ہیں ہم کیونکہ سیدھے لٹکے ہوئے تھے اس میں یہ ٹیکنیکل دشواریاں جو ہیں ہمارا ساتھ پتہ نہیں کب چھوڑیں گی کیونکہ ہم نائب ہیں اس معاملے میں. ابھی براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ہم یہ نیا قدم رکھ رہے ہیں اور اس چینل سے آپ سے براہ راست جب ہم مخاطب ہوتے ہیں تو تکنیکی دشواریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی, لیکن ہوپ فلی ہم بہت جلد اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا لیں. پیار کی دنیا میں رکھا ہے صنم پہلا قدم. اچھا استاق بھائی, ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو بھی ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں آپ چھپاتے نہیں ہیں, بات کہہ دیتے ہیں. چھپانے کی اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیں نا, جو ہوتا ہے اسپونٹینائٹی جو ہے لائیو پروگرام کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہوتا ہے کہ اگر کوئی بدحواسی ہو جاتی ہے یا محبوط الحواسی ہو جاتی ہے تو چھپانے والی اپنے لوگ ہیں جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور بار بار میں یہی کہوں گا کہ یہ کون سا ریڈیو پاکستان سے غلطی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے. اچھا وہ تو شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے اور اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے, مگر کچھ سوال جو ہے وہ بڑے سخت بھی ہوتے ہیں اور مشکل بھی ہوتے ہیں. اور ان باکس میں لوگ جو ہمیں سوال بھیجتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عمومی طور پر عام محفلوں میں بات نہیں کرتے, یعنی کوئی ایڈیٹس ہوتے ہیں مگر مسئلے ان کے بھی ہوتے ہیں, کوئی بھی مسئلوں سے مبرہ نہیں ہوتا. اچھا ادھر آپ ہمیں لائیو کویسچنز بھی بھیج رہے ہیں, تھمز اپ بھی بھیج رہے ہیں, پیار بھی بھیج رہے ہیں, باؤ بھی بھیج رہے ہیں, جو بھی آپ گڈ تھنگس دیٹ یو سینڈ آور وے آر موسٹ ویلکم. اور ہم تھوڑا سا آپ کو مارجن دے رہے ہیں کہ ایک اور ان باکس میں بھی سوال آیا ہوا ہے اور یہ ذرا اسٹارٹ میں تھوڑا ٹیکنیکل ہے, سو آپ کی توجہ چاہوں. مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں. اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے انہیں جانا پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں, کیچڑ بھی اچھال لیتے ہیں اور توہین آمیز انداز بھی اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات ان کا رویہ پرتشدد ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں یہ کہتے ہیں, نام ہم کا صیغہ اعراض میں رکھ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے یہ ایم این اے کہتے ہیں کہ ایسی جب مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر ان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. کسی لڑائی جھگڑے میں الجھے بغیر ہی بحث مباحثہ میں اپنا کردار آسن طریقے سے نبھا سکیں, اور ایسے ٹاک شوز اب ان کے لیے ڈراونے خواب بن چکے ہیں. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, اور ہم بھی روزمرہ جب ٹیلی ویژن ٹاک شوز دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جو متحارب فریق ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں سیاسی طور پر, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. جی وہ متشدد رویہ اختیار کرتے ہیں, توہین بھی کرتے ہیں, کیچڑ بھی اچھالتے ہیں, بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا جو لیڈر ہوتا ہے اس پہ بھی کیچڑ اچھالنے سے گریز نہیں کرتے, اور پھر جو ابھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے. اور ٹاک شوز میں ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ ریٹنگ بہت اوپر چلی جاتی ہے جب لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ بے عزتی کا رویہ اپناتے ہیں, کیونکہ شاید ہمارا قومی مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کی جاگ ہسائی پہ یا کسی کی بے عزتی پہ ہم لطف اٹھاتے ہیں. ہماری تفریح در حقیقت افراتفری میں سے نکلنا شروع ہو گئی. اور دیکھا گیا ہے کہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں تقریباً 40 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے. ایک گھنٹے کے ٹاک شو میں جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ٹاپک کے اوپر اتنی گرما گرم بحث ہوتی ہے, پھر بھی کسی نتیجے پہ کوئی نہیں پہنچا جاتا, اور آخر میں اینکر پرسن کہتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے تو میں بات کو یہیں چھوڑتا ہوں. لیکن انہی ٹاک شوز کے درمیان اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں, اور ان ایڈورٹیزمنٹس کا دورانیہ زیادہ تر 20 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ کے درمیان ہوتا ہے. اور اس مختصر وقفے میں ایڈورٹیزمنٹ جو پیغام دیتی ہے تو اس سے کیش رجسٹر پہ فرق پڑتا ہے, لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, اور وہ زیادہ کنوینس کرنے والی باتیں
اب اسی نقطے کو میں اگر ٹاک شو کے اندر لاؤں تو جو لوگ بھی پارٹیسپینٹ ہیں اور جنہوں نے ہم سے سوال کیا ہے وہ اگر 4 باتوں کا خیال رکھیں تو ٹاک شو میں ان کی شرکت کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور انہیں کوفت بھی ہرگز نہیں ہوگی. جی. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں یہ وہم ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ آج ٹاک شو سے انہوں نے دوسرے کو اپنی بات منوا کے جانا ہے. انہیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے انسپائر کرنا ہے, میں نے امپیکٹ نہیں کرنا, امپریس نہیں کرنا, کیونکہ ایسا ہوتے نہیں دیکھا گیا کہ جو مخالف فریق ہے وہ ٹاک شو کے اینڈ پہ کہے کہ جی آپ جیتے میں ہار گیا, آپ کا نقطہ نظر سچا اور میرا نقطہ نظر جھوٹا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. سو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے منوا کے نہیں جانا. دوسری بات یہ کہ آپ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں جو رسپیکٹ کا ہو دوسرے کے لیے, کیونکہ جب آپ دوسرے کے لیے رسپیکٹ کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو یہ آپ کی ہار نہیں ہوتی, بلکہ وہ آڈینس جن کے لیے آپ یہ پروگرام کرتے ہیں یعنی ناظرین, وہ آپ سے بہتر تاثر قبول کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی کے رہنما پہ کیچڑ نہ اچھالیں, اور اگر کوئی آپ کے رہنما پہ کیچڑ اچھالتا ہے تو پھر بھی آپ صبر و تحمل سے اپنا بیان جاری رکھیں, کیونکہ جب کوئی آپ کے رہنما پہ کیچڑ اچھالتا ہے اور آپ آگے سے اس کے رہنما پہ کیچڑ نہیں, اس کے لیڈر پہ کیچڑ نہیں اچھالتے, تو اس سے کوئی آپ کی کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آپ کا اچھا اخلاق ظاہر ہوتا ہے. اور جب آپ کیچڑ نہیں اچھالتے تو پھر مزید کیچڑ آپ کے لیڈر پر بھی نہیں اچھالا جاتا. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے جو کہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ آپ جب اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو یہ نہ توقع رکھیں کہ ابھی دوسرا ہاں کر کے دے گا, لیکن اگر آپ کی بات میں وزن ہوگا تو آڈینس آپ کی بات کے وزن کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے لیے عزت اور تکریم میں اضافہ کر دیں گے. سو پالیٹکس نام اس کا ہے کہ جب آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے کرتے ہیں, جب آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ غم و غصے کا اظہار نہیں کرتے. سو آپ اپنا جو کردار نبھاتے ہیں, جو آپ اپنی معلومات دے کے جاتے ہیں, وہ آپ کا وہ کردار ہے جو آسان طریقے سے آپ نے ٹاک شو میں ادا کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ وہ کر کے چل جاتے ہیں تو آپ سے جو توقعات آپ کی سیاسی جماعت رکھتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں. پھر جب ٹاک شو میں لوگ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی بات چیت کو سن نہیں رہے ہوتے, وہ باقاعدہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سن رہے, کیونکہ جب مخالف فریق بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ منہ دوسری طرف کر کے برا سا منہ بنا لیتے ہیں, تو اس سے بھی کوئی اچھا تاثر نہیں رہتا. اور حتیٰ کہ بعض اوقات تو اینکر پرسن بھی ایسے باتیں کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی جلدی پر تیل چھڑکنے والی باتیں کر رہے ہیں. سو ایک ٹاک شو میں جب شرکت آپ کرتے ہیں تو آپ کو تیاری کے ساتھ جانا چاہیے, آپ کو متعلقہ امور پہ عبور حاصل کر کے جانا چاہیے, آپ کو اعداد و شمار یاد ہونے چاہیے, آپ کو متعلقہ بات جو آپ کر رہے ہوں اس کی حقیقی ہونے کے بارے میں بھی پر یقین ہونا چاہیے. سو آپ کا طرز عمل آپ کے لیے بہتری اور اچھے امیج کا باعث بنے گا, لیکن دوسرے کے زور سے بولنے سے یا گالی دینے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوتی. اس سے عزت میں کمی انہی کی ہوتی ہے جو اپنی زبان سے گالی دیتے ہیں اور بری بات چیت کرتے ہیں اور اگریسو بیہیویئر کرتے ہیں. بظاہر وقتی طور پر لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ندامت کا سامنا ہے, لیکن آخر کا وقت ثابت کرتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر نتائج سامنے آتے ہیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر طاقت علی, یہ بتائیے کہ ہیلتھی ڈبیٹ جو ہے وہ انہی باتوں پر بیسڈ ہوتی ہے جو آپ نے بتائی. بالکل, ہیلتھی ڈبیٹ کا تو یہی مطلب ہے, کیونکہ اگر جس ڈبیٹ کے نتیجے میں اینکر پرسن کو پروگرام بند کرنا پڑ جائے وقتی طور پر, یا گلاس ہوا میں اچھالے جائیں, ایک دوسرے پہ پانی پھینکا جائے, یا کوئی اس طرح کی چیزیں کی جائے, تو وہ تو بہت ہی انہیلتھی ڈبیٹ ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیجیے جناب, یہ تو آ گیا ان ایم این اے صاحب کا جواب. اور یہاں پہ اچھا ایک لوگ فرمائش کر رہے ہیں نئی, اور وہ فرمائش یہ ہے کہ ہم لائیو فون کالز بھی لیں. ہاں انشاءاللہ جلدی ہم لو جی, یہ جلدی ہو جائے گا ہوپ فلی نیکسٹ ویک یا. اور اس کے علاوہ جناب اچھا ایک اور ہے, پچھلے ہفتے سے پیوستہ سے وابستہ ایک سوال آ گیا, اس پر ڈاکٹر صاحب نے ٹائی حالات چینج کر لی, پر آپ نے وہ بات یاد رکھی جو پچھلے ہفتے جی میں نے ٹائی کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ میں پروگرام کے اینڈ پہ تک بتاؤں گا, اور میں بھول گیا دوبارہ آپ کو ریمائنڈ دینا. یہ نہیں بھولے,
یہ پروبیبلی فریفو ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ بتائیے وہ مسٹری کیا ہے، انفولڈ دا مسٹری اباؤٹ یور ٹائی. اچھا ایکچولی وہ کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی، لیکن یہ چونکہ رات کی بات نہیں تھی، دن کی بات تھی تو یہ گئی نہیں. تو میں بتانا چاہوں گا کہ 25 سال پہلے جب میں سرکاری دورے پہ امریکہ گیا تھا اور 3 ماہ میں سرکاری طور پر امریکہ کی مختلف علاج گاہوں کا میں نے وزٹ کیا تھا، تو یو ایس آئی اے کے اس پروگرام میں جو ایکسچینج پروگرام ہے، پاکستان کی طرف سے لوگ امریکہ جاتے ہیں ہر سال امریکہ کے سرکاری دورے پہ، ان کی دعوت پہ ان کے جو سفیر ہیں پاکستان میں وہ کچھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور امریکہ جا کے تو وہ اپنے شعبے سے ملتے جلتے کاموں کو وہاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو میں اس دورے پہ جب گیا تھا تو ایک سیکریٹری جو وہ ہر ایک وزٹر کے ساتھ رکھتے ہیں، جو رہنمائی کرتی ہے، جو گائیڈ ہوتی ہے، تو یہ ٹائی مجھے 25 سال پہلے میرے اس جو سیکریٹری تھی امریکہ میں 3 ماہ کے لیے، تو انہوں نے وہاں سے جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے دی تھی. تو یہ کافی ایک پرانی یاد تھی، تو میں نے چونکہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، تو اس دن میں نے جو ٹائی پہنی تھی وہ یہ سیکریٹری. جی اگر آپ نے وہ ٹائی دیکھنی ہے تو پچھلے ہفتے کا ہمارا پروگرام لائیو سیشن ویڈیوز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا سارا سیاق و سباق ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. ایسے ڈاکٹر صاحب یو ہیو گاٹ گڈ کلیکشن آف ٹائز. اینی اسپیشل ڈریس ڈیزائن ہے؟ ہاں ندیم نور ہے نا. لو جی آپ خوش ہو جائیں ندیم بھائی، آپ کا نام بھی آ گیا سب میں. اچھا جی، آسیہ شبیر پوچھ رہی ہیں، ویلکم آسیہ صاحبہ. جھوٹ کی عادت، بعض دفعہ لوگ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو وہ باتوں سے سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں، پنجابی جنہوں کہتے ہیں چار رہے ہیں، اور سننے والا خاموش ہو جاتا ہے. اس کی خاموشی کو اپنی جیت سے منسوب کر لیا جاتا ہے. کیا سلوک کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دیکھیں جھوٹ ایک بہت ہی ایک کامن بیہیویئر ہے. سائنس کہتی ہے کہ سبھی لوگ زندگی میں کچھ نہ کچھ جھوٹ ضرور بولتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ایک اتنا عام رویہ ہے کہ انگریزی میں جھوٹ کے لیے 40 لفظ ہیں. اب اس سے اندازہ کریں کہ جھوٹ ہماری زندگی میں کس طرح رچ بس گیا ہے. جھوٹ سفید جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ کی بے شمار قسمیں ہیں. اور بعض لوگ جھوٹ میں سچ کی ملاوٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے، یہ اور بھی خطرناک جھوٹ ہوتا ہے. تو جو موقع بیان کر رہے ہیں جنہوں نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ ایسے موقع پر جب کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ہمیں بولنا چاہیے اسے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یا ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ہمیں اگنور کر دینا چاہیے. ایسی بات ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور لوگ بھی موجود ہیں، تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم سب کے سامنے ان کی سبکی کا باعث بنے، کیونکہ اس سے انہیں مخالفت ان کی مول لینا پڑے گی ہمیں. لیکن علیحدگی میں اگر جھوٹ کوئی ہمارے متعلقہ ہے یا ہمارے کام کاج سے متعلقہ ہے تو علیحدگی میں اس کی اصلاح کر دینی چاہیے کہ حقیقت حال یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایبسلیوٹ بات یہ ہے کہ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ جھوٹ ضرور بولتے ہیں، اور لوگ صرف جھوٹ سے سچائی کی طرف سفر کر سکتے ہیں. شاید یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہو کہ وہ حقیقی سچی زندگی آخر کار گزارنے لگے. لیکن اس جانب جو سفر بھی ہے وہ بہت دلچسپ ہے، وہ بہت مزیدار ہے. اور دوسرے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ہر موقع پر ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر کے اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کریں، لیکن خود ہمارے لیے یہ بہترین ہے کہ ہم سچ بولیں، کیونکہ سچ بولنا بہت آسان ہے. سچ بولنے کے لیے آپ کو باقاعدہ بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ سچ آپ کے سامنے حقیقت کی طرح آشکار ہوتا ہے. سچ پھولوں کی طرح بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے جو آج کو
زبردست، پیاری بات. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہارنیٹس نیسٹ میں ہاتھ ڈالا، ڈیمو آدھے چھتے چھات پایا. اچھا وہ کس طرح؟ فرح علی آ گئی ہیں، کہتے ہیں جی نون لیگ کے ممبر تو خود بڑی ناشائستہ زبان اس یوز کرتے ہیں کہ کئی بار شک ہوتا ہے کہ یہ کس تہذیب کی نمائندگی کر رہے ہیں. خود پر شرم آنی لگتی ہے، خود پر شرم آنے لگتی ہے. ہاں یہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ سوال ہمیں نون لیگ کے کسی نمائندے نے کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں نا دروغ بگردن راوی. تو یہ ہمارا ایسا کہنا نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایسے کرتے ہیں. دیکھنے میں آیا کہ سبھی جماعتوں کے لوگ زیادہ تر ٹاک شوز میں لوز ٹاک کرتے ہیں. تو ٹاک شوز کا نام اگر لوز ٹاک ہو جائے تو پھر اس میں کوئی گلے شکوے والی بات نہیں رہے گی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا کہنا نہیں، یہ چونکہ سوال ان کی طرف سے تھا تو ہم جتنا ان کی آئیڈینٹی بتا سکتے تھے، نام نہیں بتا سکتے تو نہیں بتایا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ نون لیگ کے جو وزراء ہیں یا ایم این ایز ہیں، جب وہ ٹاک شوز میں آتے ہیں تو وہ بھی کبھی کبھی حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. بات میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے. ڈاکٹر صداقت یہ بتا رہے تھے کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں. بات کسی پارٹی کی حمایت کی نہیں ہو رہی، جو بھی ایسا کرے وہ غلط کر رہا ہے، یہی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوالوں کا سلسلہ جو بڑا گرما گرم ہو گیا ہے. جس طرح سے مارکیٹ میں تیزی نہیں آ جاتی، اس طرح مارکیٹ میں تیزی آ گئی ہے. انیکا فاطمہ آئی ہیں، وہ کہتی ہیں آئی ہیو اے پرابلم. انیکا فاطمہ ہیز اے پرابلم. Her mother is 72 years old. She is chronic asthmatic. یہ ڈاکٹر صاحب تو جس سوال تو نہیں پوچھ رہے جو ڈاکٹر صاحب گو کے ہمارے ایلوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، مگر فی الحال ہم زیادہ آپ کی جو ہے نا لائٹ مسئلوں کی بات کرتے ہیں. بٹ لیٹس ہیئر what she has to say. She doesn't take her medicine regularly. She likes herbal medicines, but they don't work for her. And because of this, many times she has to be admitted to hospital. She denied everything that she was sick. She is very stubborn. Doesn't listen anyone and blame others for her sickness. She's living with my father and a brother. Me and my brothers are clueless. She's always like that. Please help us out. اچھا یہ ایکچولی استھما سے متعلقہ سوال نہیں ہے جی، یہ علاج کو قبول نہ کرنے کے بارے میں ہے. یعنی وہ مریض جو کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور علاج سے انکاری ہوتے ہیں، مدد حاصل کرنے سے انکاری ہوتے ہیں، کیونکہ بڑی عام بات ہے، چاہے ڈائبٹیز ہو، چاہے ہارٹ ڈیزیز ہو یا الکوہلزم. عام طور پر جن لوگوں کو یہ پرائمری کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، چونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی بیماریاں ہیں، تو ان کو ذہن آسانی سے قبول نہیں کرتا. جی، ایسی بیماریاں جو وقتی طور پر ہوتی ہیں جیسے نزلہ زکام، تو لوگ ان کی موجودگی کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں اور ان کے لیے مدد بھی قبول کر لیتے ہیں. اوکے. لیکن ڈائبٹیز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جیسی ڈاکٹرز نے باتیں بنائی ہوتی، ڈائبٹیز کوئی چیز نہیں ہوتی، تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. سو جو بزرگ خاتون یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں، جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور گھر میں سب سے زیادہ پریشانی جو ہے ان کے صاحبزادے کو، یعنی جن خاتون نے سوال کیا ان کے والد کو ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ماں تکلیف میں ہوتی ہے، تو انہوں نے بہرحال ان کو اس وقت ایمرجنسی میں لے کے جانا ہوتا ہے، کبھی آدھی رات کو یا کبھی کسی ایسے اور ٹائم پہ جس میں سب کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو ہی خاتون کی حالت تھوڑی بہتر ہوتی ہے، جو کہ دادی اماں ہیں، ان کی حالت جب تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو وہ واپس اپنے ڈینائل میں چلی جاتی ہیں اور فردر علاج کو جاری نہیں رکھتی، اپنی ادویات کو جاری نہیں رکھتی، اپنے پرہیز کو جاری نہیں رکھتی. تو ایسے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے فیملی انٹرونشن سے. فیملی انٹرونشن ایک ایسا آرٹ ہے جس میں ان لوگوں کو بھی، ان مریضوں کو بھی مدد فراہم کی جاتی ہے جو عمومی طور پر مدد کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. سو فیملی انٹرونشن میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے پروسیس انٹرونشن جو روزمرہ انٹریکشن ہوتا ہے ایسے مریضوں سے، اس میں انہیں فقط دن میں 2-3 دفعہ 1-2 منٹ کے لیے یہ بات یاد دہانی کے طور پر
آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی بلکہ ہمارے لیے بھی باعث سکون ہوگا. یا اگر وہ کوئی بد پرہیزی ایسے مریض کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو بس 1 آدھ منٹ انہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ دادی اماں میں نے دیکھا آپ کو ڈائبٹیز ہے لیکن اس کے باوجود آپ چپکے چپکے مٹھائی کھا رہی تھی تو مجھے یہ دیکھ کے تو بہت پریشانی ہوئی, مجھے بڑی کوفت ہوئی, تو امید ہے کہ آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. تو حق سچ کی بات 1 آدھ منٹ کے اندر کر کے اپنی فیلنگز بتا کے آپ پھر بات کا رخ موڑ سکتے ہیں کہ دادی میں چائے لے کے آؤں آپ کے لیے, یا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو بتائیے. یہ تو پروسیس انٹرونشن ہے جس میں آپ اپنے مریض کے ساتھ دن میں چند موقعوں پہ جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو فقط 1 منٹ کے لیے حق سچ کی بات کرتے ہیں, اپنی فیلنگز بتاتے ہیں اور پھر اپنی توقعات کا اظہار کرتے ہیں. ایک فیملی انٹرونشن ہے جو ان خاتون کی دادی اماں کے لیے کارآمد ہے کہ جب ان کی طبیعت بہتر ہو تو سارے فیملی ممبر ان کو اکٹھے ملیں اور اپنے اپنے مشاہدے کے حوالے سے بات کریں کہ پچھلے 3 ماہ میں انہوں نے ان کی بیماری کے پہلوؤں سے کیا دیکھا اور ان کو کتنی دفعہ ہسپتال ایمرجنسی میں اچانک لے جانا پڑا, جس کا مطلب ہے کہ چونکہ وہ باقاعدہ علاج میں نہیں ہے تو آخر کار انہیں پھر اچانک کسی وقت آدھی رات کو کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں لے جانا پڑتا ہے جہاں پھر فوری مدد بھی بعض اوقات نہیں ملتی اور اہل خانہ کو بہت کوفت ہوتی ہے. ایسی میٹنگ جو تمام اہل خانہ مل کے کسی مریض سے کرتے ہیں یا کسی بزرگ سے کرتے ہیں جو علاج پہ آمادہ نہیں ہوتا, اس کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے لو اینڈ رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کنسرن شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں غصے کا کوئی مقام نہیں. اور یہ آپ ایسے موقع پہ نہیں کرتے جب کہ پہلے ہی گھر میں حالات الجھے ہوں یا کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو ان کے ساتھ. تو اگر فیملی انٹرونشن کنڈکٹ کرنی ہو کسی کے ساتھ تو چند دن بطور خاص ان کے ساتھ پرامن ماحول میں محبت بھرے رشتے کو ریوائیو کر کے آپ تحریری طور پر اپنے مشاہدات ان کی بیماری کے حوالے سے لکھتے ہیں, پھر سب اکٹھے مل کے جا کے ان کو وہ مشاہدات پیش کرتے ہیں اور ہر مشاہدہ, ہر تجربہ جو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس تجربے کی روشنی میں ان کو سجیسٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے علاج کی طرف توجہ دیں اور باقاعدگی سے اپنے دوا اور اپنے پرہیز کو جاری رکھیں. ونڈرفل کویسچن آنسرڈ ان ڈیٹیل. ڈاکٹر کسی دن نا مجھے آپ کی پریکٹس کے جو آغاز کے دن تھے اور ڈائبٹیز پہ جب آپ زیادہ کام کیا کرتے تھے کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, یہاں پہ تو میں یہی کہوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کر رہے تھے نا, تو اتنے سارے جو ٹپس دادی اماں کے لیے ڈاکٹر صاحب نے دیے, مجھے بچپن کا ایک گانا یاد آ گیا جس میں وہ بار بار کہتے تھے دادی اماں مان جاؤ, ہے نا, ایسا تھا. تو دادی اماں کے ساتھ پیار محبت رکھیں, انشاءاللہ دادیوں کی دعائیں جو ہیں وہ لگتی ہیں. ڈاکٹر صاحب چھوڑو یہ غصہ اب تو مسکراؤ. ہاں یاد ہے آپ کو, دادی اماں مان جاؤ. یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے پوری بات کر دی ہے اور ہم نے ادھوری بات کر دی ہے, تو جناب مل جل کے یہ کام بن گیا. فاطمہ تو زہرا اشفاق کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے another question, کچھ لوگوں کو کسی پہ بلیم کرنے کی عادت ہوتی ہے, اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ جو الزام تراشی کی بات ہے کہ دوسرے کو کچھ نہ کچھ الزام دیتے رہنا اپنی کمزوریوں کا یا اپنی کوتاہیوں کا, تو یہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے اور جنہیں الزام دیا جاتا ہے تو وہ بھی فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے قومی سین پہ بھی آپ کو الزام تراشی بہت عام نظر آتی ہے. لوگ الزام لگا دیتے ہیں اور پھر جس پہ الزام لگایا جاتا ہے وہ تڑپتا رہتا ہے, بلبلاتا رہتا ہے اور اپنی صفائیاں دیتا رہتا ہے. تو جب بھی ہماری زندگی میں کوئی شخص کوئی الزام لگاتا ہے تو ایک بنیادی نظریہ یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں, اس الزام کا جواب بالکل نہ دیں, اس کی وضاحت نہ کریں, ڈیفینسو نہ ہو, دفاع نہ کریں, ما سوا جہاں کے دفاع کرنا بنتا ہے. دفاع کرنا کہاں بنتا ہے؟ جہاں جب باس آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کا وضاحت کرنا بنتا ہے, جہاں والد صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو بیٹے کے لیے جواب دینا بنتا ہے, جب میاں بیوی ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ان کا بنتا ہے کہ وہ وضاحت کریں, وہ جواب دیں.
یا آپ کے علاقے کے ایس ایچ او آپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو آپ ضرور وضاحت کریں. کورٹ آف لاء میں جج کچھ پوچھتا ہے تو آپ ضرور وضاحت کریں. لیکن اگر کوئی ویسے ہی شخص ارریلیونٹ بندہ جس کا کوئی حق نہیں بنتا, جو راہ چلتے آپ کے معاملے میں کچھ نہ کچھ وشیش ٹپنی کرتا ہے, وشیش ٹپنی تبصرہ لوگ کہتے ہیں ہندی زبان میں, تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا اچھا نہیں لگا اور آپ اپریشیٹ نہیں کرتے اس طرح کے الزام تراشی کو. اور ساتھ ہی آپ بتا دیتے ہیں کہ چونکہ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ ایسا فورم نہیں ہے جہاں میں آپ کو وضاحت دوں. تو جب بھی ہمیں الزام تراشی کا سامنا ہو تو جواب دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کیا وہ رائٹ فورم ہے. تو جب وہ رائٹ فورم ہوتا ہے تو پھر جواب دینا بنتا ہے وہاں دل سے اور پوری طرح گہرائی کے ساتھ ایک مدلل جواب آپ کو دینا چاہیے تاکہ آپ کا جہاں کوئی ایسا رشتہ ہے وہ اطمینان حاصل کر سکے. ایک نیا لفظ آپ نے سیکھا, وشیش ٹپکن. نہیں ٹھیک ہے, ٹپکن ٹولہ بھی ایک چیز ہوا کرتی تھی, ایسا ٹولہ جو پتہ نہیں کیا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب وی ول گو آن فردر, اور پتہ نہیں کیا بات ہے, آئی ایم سوری, مگر ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی پرانا گانا یاد آ جاتا ہے. اور ابھی الزام کی بات کر رہے تھے, الزام تراشی کی بات کر رہے تھے, ایک زمانے میں بڑا مجھے لگتا ہے سبیحہ خانم پتہ ہے, اٹس اے اولڈ اسٹوری. ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح, نام بدنام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح. بڑا مشہور ہے. اور وہ بلکہ آپ جب یہ بات کر رہے تھے کہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں ان کو بھی جب وہ پوچھیں تو جواب دینا بنتا ہے, ایکسپلینیشن بنتی ہے. تو مجھے وہ اندھیرا اجالا کا ایک جو ہے نا کریکٹر یاد آ گیا. وہ کہا کرتے تھے ادھر آؤ نا, ادھر آؤ تو میں ڈرائنگ روم کی سیر کراؤں میں, وہ بھی ایک کریکٹر تھے. اور جناب وی ول گو آن فردر. دیر از اندر کوشچن ہیئر فرام فضا آصف. تھینک یو فضا آصف ونس اگین فار جوائننگ. بہت ریگولر ہیں یہ. سوال کرتی ہیں خود غرض بھی آج خود غرضی بھی آج کے دور کا اہم مسئلہ ہے. کیا یہ لوگ دوسروں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, ان کا کیا کیا جائے؟ اچھا, یہ خود غرضی کا جو کانسیپٹ ہے دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے. جب کوئی اپنی غرض کے لیے کسی کو نقصان پہنچائے تو اسے خود غرضی کہا جاتا ہے. اوکے. لیکن ایک ہیلدی خود غرضی بھی ہوتی ہے. Really? ہیلدی خود غرضی یہ ہے کہ جہاں آپ اپنی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا کوئی لائحہ عمل تیار کرتے ہیں جس سے کہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا. ہاں, آپ اپنا وقت اپنے آپ کو دیتے ہیں, اپنے آپ کو سنوارنے سے جانے کے لیے وقت دیتے ہیں, اپنی جسمانی صحت کے لیے کوئی ایکسرسائز یا کسی دیگر پروگرام میں ہوتے ہیں, یا اپنی ذہنی صحت کو اچھا بنانے کے لیے آرام کرتے ہیں, یا دنگے فساد سے دور رہتے ہیں, یا رسک لینے سے کتراتے ہیں اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, تو اسے ہم ہیلدی خود غرضی کہیں گے. لیکن اگر ہمارے اپنے طرز عمل سے جو ہم اپنی بہتری کے لیے ہی کیوں نہ کر رہے ہیں دوسرے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ حدوں کو کراس کرنے والی بات ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہا ہو تو ہمیں اپنا کنسرن وائس کرنا چاہیے, ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. اور جب بھی ہم بات کریں ہمیں اپنے جذبات کا اظہار بھی ساتھ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے جذبات کا اظہار کرنے سے ہم کسی کو اوفینڈ نہیں کر سکتے, رادر ہم اپنی بات کے اندر وزن پیدا کر سکتے ہیں. سو جو بھی خود غرض لوگ ہیں آپ چاہیں تو ان سے ڈسٹینس کر سکتے ہیں, آپ کی چوائس ہوتی ہے. اور زندگی میں بعض اوقات ہم ایسے دوستوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ جو خود غرضانہ رویہ رکھتے ہیں, جو اپنے مفاد کے لیے ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تو ایسے دوستوں سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے. انہیں ایسے ہی انفرینڈ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ فیس بک پہ فرینڈس کو انفرینڈ کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو اوفینڈ کرتا ہے یا آپ کی زندگی میں دخل در معقولات دینے کی بجائے خواہ دخل دیتا ہے. بالکل صحیح جناب. وائس سفر, یو ہیو اے چوائس اینڈ ایکسرسائز یور چوائس. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ان باکس سے اگر جو سوالات ہیں بہت محتاط میں ہیں, مگر ان باکس کے بھی سوالات کو کچھ نہ کچھ تو موقع دینا چاہیے.
समीना चौधरी इनबॉक्स में लिखती हैं, बड़ा खतरनाक मसला सर जी, मैं अपनी सास के हाथों बहुत परेशान हूँ। मेरी सास बज़ाहिर छोटी छोटी बातों पर मुझसे उलझने की कोशिश करती रहती हैं। उन्हें ये शौक भी है कि आते जाते बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल दिया जाए और मैं हर वक्त अम्मी जी कहती रहूं और दरबारियों की तरह इनके इर्द गिर्द तवाफ करती रहूं। अक्सर हंडिया बनाते हुए उन्हें इस बात पर एतराज़ होता है कि 3 टमाटर बहुत ज़्यादा है और 2 से काम क्यों नहीं चलाया। इसके अलावा आने जाने वालों से मेरी बबांगे दुहल शिकायतें, ख़ास तौर पर जब मैं मेहमानों की आओ भगत करती हूँ तो वो क्रिटिकली मेरी आओ भगत करती है। मैं इस अजियत से छुटकारा कैसे पाऊँ डॉक्टर सदाकत, बता दीजिए। लंबा गहरा सांस लेके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ये मसला इतना अहम है कि अक्सर ख़वातीन ये कहती हुई पाई जाती हैं कि जब वो बहू थीं तो उन्हें सास अच्छी न मिली और अब जबकि वो सास है तो उनको बहू अच्छी न मिली। बात यह है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें खासा तासुब पाया जाता है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत अहम रिश्ता है, क्योंकि कोई खातून अपने खावत से अगर मोहब्बत करती हैं जी, तो उन्हें ये भी जहन में रखना चाहिए कि उनका खावत अपनी माँ से मोहब्बत रखता है और वो मोहब्बत उसकी पहली मोहब्बत है। बीवी के साथ इंसान की मोहब्बत पहली मोहब्बत नहीं होती। पहली मोहब्बत इंसान को जिस खातून से होती है उसे माँ कहा जाता है। और अमूमन सास बहू के दरमियान हस्बैंड बेचारा जो है उसका काफ़ी बुरा हाल होता है। जैसे फुटबॉल के खेल में फुटबॉल का हाल होता है कि दोनों जो मुतारिफ खिलाड़ी होते हैं वो फुटबॉल को अपने पसंदीदा गोल पोस्ट में ले जाना चाहते हैं। तो इसी तरह सास और बहू के दरमियान वो जैसे कहते हैं ना कि चक्की के 2 पार्टों के बीच में जैसे कोई पिसने वाली बात होती है। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा मसला है जिसमें कई खावत बेचारे लगे रहते हैं अपनी बीवी को और अपनी माँ को समझाने में, लेकिन दोनों समझ कर नहीं देती, क्योंकि एक की अथॉरिटी ज़्यादा है, यानी माँ की अथॉरिटी ज़्यादा है और उसके सामने इंसान ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता, और दूसरी की अथॉरिटी कम है बीवी से लेकिन उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस मोहब्बत की वजह से उसके साथ भी वो खुलकर बात नहीं कर सकता। तो सही शख्स जो इस मसले को सुलझा सकता है ससुर है, जो बेटे के सर पे भी अथॉरिटी का दर्जा रखता है और वो अपनी बीवी जो कि सास है उसके ऊपर भी वो ऊपर का दर्जा रखता है और बहू के लिए भी वो मोहतरम है। लेकिन अमूमन ससुर ऐसे फटे में नहीं पड़ते और अपने सुकून को बर्बाद करने से परहेज करते हैं। हालांकि ये उनके फराइज़ मनसबी में आता है कि घर के लीडर के तौर पर वो आगे बढ़कर ऐसे मसलों को सुलझाएं। अब रहेगी छोटी छोटी बातें कि जिसमें 2 टमाटर या 3 टमाटर या अम्मी जी कह के बुलाएं या सुबह उठ के सलाम करें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी छोटी मोटी बातें मान लेने में हर्ज कोई नहीं, जिसमें नुकसान बज़ाहिर कोई नहीं। फिर एक और बात भी है कि खामद भी हमेशा कोई बहुत मेहरबान नहीं रहता, इसलिए खामद के नामेहरबान रवैये जो किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकते हैं, अगर आप उन नामेहरबान रवैयों से बचना चाहते हैं तो फिर सास के साथ बना के रखना भी बहुत लाजिम है। जैसे इस दुनिया में रहना हो तो आपको अमेरिका या चाइना दोनों में से कम अज़ कम एक के साथ को बना के रखनी पड़ेगी, और अच्छा हो कि आप दोनों से ही बना के रखें। बहू के लिए मैं यही कहूँगा कि वो सीख लें कि अपनी सास से मोहब्बत कैसे की जा सकती है। अब ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा तस्वर जो मैं ले रहा हूँ कि अपनी सास से मोहब्बत कैसे की जाए। तो मैं आपको बताऊँ कि वो जैसे ज़रूरत पड़ने पर आप अपने परसेप्शंस चेंज कर लेते हैं। जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो आप अफसर से कितना मुअद्दबाना मिलते हैं, या अपने इलाके के थानेदार के सामने आप पर नहीं मार सकते, तो फिर अपने घर में अपनी सास के साथ थोड़ा बहुत ऐसा रवैया फेक करने में कोई हर्ज नहीं, जैसे कि आप उनकी बहुत ताबेदार हैं या आप उनकी इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त करने से कुछ नहीं जाता, बल्कि जो झुक
بڑھنے والی ٹہنیاں ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جن پہ پھل زیادہ لگتا ہے. سو تھوڑا بہت میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں چونکہ ابھی بھی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، اور اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم نہ بھی ہو تو ساس کا کافی عمل دخل رہتا ہے، دور رہتے ہوئے بھی تانا بانا وہ بن سکتی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے خاوند کا جو بھی رشتہ ہے آپ کی نظر میں بھی وہ مقدم ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیوی کا جو بھی رشتہ ہو وہ بھی خاوند کے لیے مقدم ہونا چاہیے. اکثر مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، جو ایک بہو جو تھیں وہ کسی پیر صاحب کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میری ساس جو ہے بڑی سخت ہے اور بڑی باتیں بناتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اتنی تلخ زبان نہ استعمال کرے، اتنی زیادہ مجھے تان و تشن نہ کرے. تو انہوں نے کہا بیوی یہ جو ہے نا ایک تعویذ ہے، جب وہ ایسی باتیں کرے تو تم اپنے دانتوں میں یہ دبا لیا کرو، اور جب تک وہ کہتی رہے تم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو اس نے ایسے ہی کرنا شروع کیا. ادھر ساس نے جو ہے اس کے ساتھ بری زبان استعمال کری، اس نے دانتوں میں دبا. 1 مہینے کے بعد وہ واپس گئی اور کہا کہ بھائی یہ صاحب ماشاء اللہ بڑا اثر ہوا ہے، جب تک وہ ایسی باتیں کرتی رہتی تھی میں دبائے رکھتی تھی، اب جو ہے افاقہ ہے وہ کم باتیں کرتی ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے اس کا انجام کیا نکلا؟ پیر صاحب نے ان کو بتایا کہ بی بی اصل مسئلہ یہ نہیں تھا صرف کہ وہ کیا کہتی، جو تم اس کا جواب دیتی تھی وہ جلتی پہ آگ تھی اور اس سے ایسکلیٹ ہوتی تھی. جب تم وہ دانتوں میں دبا کے رکھتی تھی اور زبان ہلاتی نہیں تھی اور زبان چلاتی نہیں تھی تو پھر معاملات آہستہ آہستہ دونوں طرف سے بہتر ہونے لگ گئے. لیکن میں بتاؤں کہ یہ جوک کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی بہو زیادہ دیر تک خاموش رہ کے کوئی ایسی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی. لہٰذا یہ طرز عمل جسے ہم برداشت کا طرز عمل کہتے ہیں یا خاموش رہنے کا طرز عمل ہے، یہ نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ آپ یہ تادیر نہیں اپنا سکتے. اور جب آپ صبر کرتے کرتے بالکل تنگ آ جاتے ہیں اور آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے تو آپ پھٹ پڑتے ہیں. پھر آپ وہ باتیں بھی کہتے ہیں جو کہ شاید آپ روزمرہ اگر بات چیت میں کچھ جواب دے رہے ہوتے تو یہ باتیں نہ کہتے. تو اس پہ ہم پھر بھی زیادہ بات کریں گے کہ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو سائلنس کی پالیسی ہے، کیا یہ اچھی پالیسی ہے یا بری پالیسی ہے؟ سائلنس may lead to violence. That's what Dr. Salah اور مزے کی بات بتاؤں کہ سائلنس اور وائلنس کے دونوں کے پیچھے فیئر ہے. دیکھیے سائلنس یعنی آپ خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وائلنس کے پیچھے بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کمزور نہ سمجھیں، لوگ مجھے کہیں کمتر نہ سمجھیں. تو یہ سارے جو خوف کے پیچھے یعنی خوف کی وجہ سے جو حکمت عملی ہم اپناتے ہیں تو یہ کبھی بھی کارگر نہیں ہوتی، کیونکہ ڈرنا اور محبت کرنا ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. محبت کا اپوزٹ نفرت نہیں ہوتا. ماہرین بتاتے ہیں کہ ڈرنا اور محبت کرنا ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، اور جہاں آپ ڈرتے ہیں وہاں آپ محبت نہیں کرتے، جہاں آپ محبت کرتے ہیں وہاں آپ ڈرتے نہیں ہیں. اور جب آپ ڈرتے ہیں اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ ہر رشتے میں ایک پکی دراڑ پڑ جاتی ہے. لہٰذا نہ آپ کسی کو خوف زدہ کریں، نہ آپ خود کسی سے خوف زدہ ہوں، کیونکہ ڈرنے کی بجائے بہترین پالیسی محبت کرنا ہے. کیونکہ جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ کسی سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں. فطری طور پر محبت ایک میگنیٹ کا کام کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی طرح کے ایک ڈاکٹر تھے، تو ان کے پاس کوئی مریض گیا یہی پرابلمس لے کے اسی قسم کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے فلاں شخص کو پرابلم ہے اور وہ ان کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا یا ان میں بہت زیادہ بے چینی ہے، وہ آپ سے دور دور رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے، تو گیو ہم دی ڈوز آف لو. تو انہوں نے کہا کہ اگر بات نہ، تو انہوں نے کہا انکریز دی ڈوز. ہیئرز دی ڈاکٹر. سو اچھا جی، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا بالکل اس سے ملتا جلتا ایک میرے پاس سوال بھی ہے. اچھا ویسے میں محبت کی ڈوز بڑھانے کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، میں محبت کے جذبے کو محسوس کرنے کی بات کر رہا تھا. کیونکہ اگر فرض کریں آپ اپنے بچے کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ پڑھ لکھ کے بڑا نہیں ہوگا تو وہ زندگی میں ناکام ہوگا، تو شاید آپ بہتر حکمت عملی نہ اپنا سکیں.
لیکن اگر آپ محبت سے سوچیں گے کہ اگر میرا بیٹا پڑھ لکھ کے آگے بڑھ کے کوئی کامیاب انسان بنے گا تو یہ زیادہ ایک کامیاب حکمت عملی ہوگی. جب آپ کسی ڈر سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ پریشان ہوگا، خجل خوار ہوگا، تو آپ بہتر حکمت عملی نہیں بنا سکتے. لیکن جب آپ یوں سوچتے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر یعنی مثبت سوچتے ہیں، ایک بہترین شخص بنے گا اور ایک بہترین روزگار سے وابستہ ہوگا یا ایک کامیاب انسان اور خوشحال انسان بنے گا، تو ان پرسیپشنز کے ساتھ جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اس کی زیادہ اچھی طرح مدد کر سکتے ہیں. نقطہ باریک ہے مگر بہت ایک خفیف سا اس میں ڈفرینس ہے. تھینک یو سو مچ فار ایکسپلیننگ اٹ فار ایوری ون. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ جو ایک بات ابھی کر رہے تھے نا، اس کے تناظر میں ایک سوال بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی میں اجازت ہے؟ جی جی بالکل. محمد آپ اسے ایسے پوچھتے ہیں جیسے وہ پرانے زمانے میں پہلوان ہوا کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں. تو اکھاڑے میں جب بھی کوئی پہلوان اترنے لگتا تھا تو وہ پوچھا کرتا تھا، خلیفہ جی اجازت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شاید سب کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ میرے استاد بھی ہیں، so I have to ask like that. چلے بہت مہربانی ہے آپ کی، تو آپ تکلف برطرف رکھ کے بات کریں. محمد وقاص صاحب، اور ان کا مسئلہ بالکل آپ جو بھی بتا رہے تھے اس سے ملتا جلتا ہے. ہم اپنے جذبات کو کیسے قابو کریں کہ منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جن سے لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہو. میں بات چیت کو محفوظ بنانے کے طریقوں سے آگاہ ہوں، پر میں گفتگو کے دوران اپنے جذبات سے متاثر ہو کر کبھی کبھی جارحانہ انداز اپنا لیتا ہوں. میں خود نہیں سمجھ پاتا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں. ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو اس گفتگو اور جگہ سے نکال لینا آسان نظر آتا ہے، اور میں یہ کرتا ہوں عام طور پر تب تک میں نقصان جھیل چکا ہوتا ہوں. میں نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنے اوپر بہت محنت کی ہے اور پہلے کی نسبت ان صورتحال سے بہتر نپٹ لیتا ہوں. اس بات پر مجھے کوفت ہوتی ہے کہ آخر میں اپنے غصے پر اب تک مکمل قابو کیوں نہیں پا سکتا. یہ تو میری اپنی کہانی مجھے لگ رہی ہے. گزشتہ 35 سال سے میں بھی ایک جدوجہد میں ہوں کہ اپنے غصے پہ قابو پا سکوں، اور کامیابیاں روزمرہ ملتی رہتی ہیں. لیکن کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب آپ ایک دم تھوڑا سا پٹری سے اتر جاتے ہیں اور غصہ پھر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے غصہ ایک جینوئن جذبہ ہے. غصے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، پھر غصے کے اظہار کا ہم کون سا طریقہ اپناتے ہیں اس میں مسئلہ ہے. اگر ہم زبانی کسی کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو بے پناہ غصہ آ رہا ہے، اور آپ یہاں تک بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس غصے میں آپ پہ ہاتھ اٹھاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. یعنی اپنے غصے کی شدت کو لفظوں میں بیان کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. اپنے غصے کی شدت کو تھوڑا بہت باڈی لینگویج سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن جب ہم ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں، یا جب ہم ہاتھا پائی کے اتر آتے ہیں، جب ہم مکہ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا جب ہم لاٹھی گولی کی سرکار کا رویہ اپنا لیتے ہیں، تو پھر اس سے مسائل بہت زیادہ جنم لیتے ہیں. تو میں مشورہ ان کو یہی دوں گا کہ وہ بھی میری طرح ایک مسافر ہیں جو غصے کی کمی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور کبھی غصے پہ قابو پانا ممکن ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. کبھی کچھ نہ کچھ لغزش ہو جاتی ہے، کبھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور اس پہ پھر ندامت بھی ہوتی ہے، پھر ہم ریگریٹ بھی کرتے ہیں، کبھی گلٹی فیل کرتے ہیں. پھر ہم چاہیں تو آگے بڑھ کے کسی کے ساتھ اپالوجائز کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے غصے پہ جو ہم اپالوجی کرتے ہیں اس سے ہمارے گلٹ کو افاقہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے آئندہ کے طرز عمل کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. بہرحال اپنے آپ کو بہت ہارشلی جج کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کے لیے تھوڑے بہت گریس مارکس رکھیں. کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر ہم انسان ہیں اور رات سونے سے پہلے اپنے آپ کو بھی فورگیو کر لینا چاہیے. ویری نائس، ویری ویل سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، سحر ریاض اپنا سوال کا کافی دیر سے انتظار کری، میں نے پینڈنگ کیا ہوا تھا. اور سحر ریاض کہتی ہیں، ہاؤ کین وی ورک پازیٹیولی آن آور مینٹل ہیلتھ. سم پیپل سے کریٹیوٹی
is one way to work on our mental health. Are there any other ways? میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں کے فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بھی بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے، جب کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے جیسے کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اب روشن خیال لوگ ایسی آواز اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہمیں اپنی ذہنی صحت کے بارے میں بھی کچھ خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں گزشتہ بہت سالوں سے اپنی جسمانی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات اور کوششیں کرتا ہوں، اور ابتدا میں میرا خیال تھا کہ اس سے کچھ معمولی سا فرق پڑے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ فرق جو ہے وہ بہت غیر معمولی پڑتا ہے۔ تو کوئی 2 سال سے میں نے یہ سوچا کہ اپنی ذہنی صحت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ تو میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے ایک دن کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ذہنی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کیوں، خیر ہے، کیا ہو گیا، کیسا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی بات عام طور پر نہیں کی جاتی، ذہنی صحت کا ذکر ٹیبو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ذہنی صحت کے مسائل ہم سب کو ہوتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ذہنی صحت کے مسائل زیادہ نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی عمر کا اس میں قصور ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم جب نگلیکٹ کرتے ہیں، جب ہم کوتاہی کرتے ہیں اپنی ذہنی صحت کے حوالے سے، تو اس سے ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ ہم ہر روز ایک ایک دن کر کے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہر روز ایک دن زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہماری جسمانی یا ذہنی صحت پہ جو کوئی بھی برا اثر پڑ سکتا ہے، اس ایک دن میں ہمارے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ ہم اس کو انڈو بھی کر سکیں، ہم اس کو بہتر کر سکیں۔ ایک دن میں، کسی ایک دن میں ہماری جسمانی صحت کوئی بہت زیادہ نہیں بگڑتی، یا کسی ایک دن میں ہماری ذہنی صحت کوئی بہت زیادہ نہیں بگڑتی، لیکن ایک دن میں ہم چاہیں تو اپنی ذہنی صحت کو اور اپنی جسمانی صحت کو تھوڑی سی توجہ دے کے اسے بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، جس میں 5 چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ نیند کا پورا کرنا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، قریب کے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر اور دوسرے لوگوں سے بھی تعلقات اچھے رکھنا۔ نمبر 3، اپنا کھانا دن میں 5 دفعہ چھوٹے چھوٹے وقفوں، چھوٹے چھوٹے نوالوں، چھوٹے چھوٹے کیلریز کے حوالے سے کھانا۔ اس کے علاوہ پانی باقاعدگی سے پینا، پولیوشن سے بچنا، اور اپنی عمومی صحت کے لیے ایکسرسائز کو اپنا شعار بنانا۔ ایکسرسائز سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جم جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جم نہ جائیں۔ کبھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جم جانے میں کتنی باتیں ہیں۔ ایکسرسائز سے مراد یہ ہے کہ ہم پیدل زیادہ سے زیادہ چلیں، اور جب ہم پیدل چلتے ہیں اور اپنا 1.5 من یا 2 من وزن اٹھا کے ہم چلتے ہیں اور اسے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ خاصی بڑی ایکسرسائز ہے، اور یہ ایکسرسائز اگر ہم شروع کر لیں تو ہم اسے تا دیر لمبی عمر تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایکسلنٹ، یہ 5 ٹپس یاد بھی رکھیے گا اور ان کو استعمال بھی کیجیے گا، کیونکہ قطرہ قطرہ کلزم، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اور جناب، اور ہاں مجھے یہ بہت بات یاد آ گئی کہ ٹھوکر جو ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی، پتھروں سے لگتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں کچھ ذہن میں رکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کرکٹ دیکھنے کا شوق؟ بالکل۔ اب مجھے نہیں پتا یہ بلاول بھٹی وہ بالر ہیں یا کوئی اور ہے، آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو، بٹ دس جینٹل مین از بلاول بھٹی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسٹڈیز کی بیس پر پریڈکٹ کریں کہ پاکستان میں ایجوکیشن پر امپلیمنٹیشن کب تک ممکن ہے، ابھی تو کلچر میں نہیں ہے۔ سمجھ مجھے پوری طرح نہیں آیا، ڈیڈ یو گیٹ اٹ اور شوڈ آئی ریپیٹ اٹ؟ آپ دوبارہ اسے پڑھیں گے تو کچھ بلاول بھٹی صاحب ہیں، آپ نے خطرناک بالنگ کی طرح خطرناک سوال بھیجا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسٹڈیز کی بیس پر پریڈکٹ کریں کہ پاکستان میں ایجوکیشن پر امپلیمنٹیشن کب تک ممکن ہوگی، ابھی تو کلچر نہیں بنا۔ اچھا، یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ اپنے جو مطالعہ ہے یا اسٹڈیز ہیں ان کی بنیاد پر آپ پیش گوئی کریں کہ پاکستان میں صحیح نظام تعلیم کب تک متوقع ہے کہ آ جائے گا۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، یا صحیح نہیں ہے، irrelevant ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک
نظام تعلیم کی بات ہے وہ تو اب سارے کا سارا انٹرنیٹ پہ چلا گیا ہے. یعنی اس میں اب آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھداری کی باتیں ٹیکنیکل یا ویسے عمومی باتوں کو آپ جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو چاہے سبجیکٹ فزکس کیمسٹری ہو یا سبجیکٹ جغرافیہ یا انگلش لٹریچر یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ انٹرنیٹ پہ بہترین تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اب اسکول کالج اور یونیورسٹی کا کردار تربیت کے لیے ہونا چاہیے، جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ریلیٹ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ فہمی، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنا سکھایا جائے. زبردست. Absolutely brand new idea, sir. That's a very good idea. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب فائزہ رحمان پوچھیں گے. I'd like to know your opinion about developmental disorders such as autism, ADHD. Is there any kind of assessment, consultation available with yourself or your organization, Willing Ways? اچھا، ہماری آرگنائزیشن میں بچوں کے ذہنی امراض کے حوالے سے اہتمام نہیں ہے. ولنگ ویز عام طور پر بالغوں یا ٹین ایجز کے حوالے سے زیادہ کام کرتا ہے، کریئر کاؤنسلنگ یا عادات کے بدلنے میں یا ایڈکشن سے ریکوری کے لیے یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے لیے. جہاں تک آٹزم کا یا اے ڈی ایچ ڈی کا تعلق ہے، اس کے لیے اور بہت سے اچھے ادارے ہیں جو اب ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں. تو سب اداروں نے اپنے اپنے حصے کا کام بانٹ کے رکھا ہوتا ہے. جیسے مینٹل ریٹارڈیشن ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم کام نہیں کرتے. ہمارے کچھ اپنے خاص خاص شعبے ہیں تو ان کے اندر ہم زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہر کام نہیں کر سکتے. کچھ کام دوسرے لوگ کرتے ہیں، کچھ کام ہم کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسے شعبے کا ذکر کیا ہے جنہوں نے، اور اس حوالے سے میں کہوں کہ ویلنگ ویز میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں. سر آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ میری اسپیشلی تو ایڈکشن سائیکیٹری ہے اور کاؤنسلنگ ہے. یوں سمجھے کہ پچھلے 39 سال سے میں ایڈکشن سائیکیٹری سے وابستہ ہوں اور میرے شب و روز لوگوں کی نشے کی عادت کو بدلنے میں مدد دیتے دیتے گزرے ہیں. اور زیادہ تر عادتوں پہ میں کام کرتا ہوں اور زیادہ تر لوگوں کے ساتھ میرا جو انٹریکشن ہے وہ ان موضوعات کے حوالے سے. جیسے مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کہا پھر بھی ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ کہہ دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہیئر از اندر کویسچن فرام دی ان باکس اینڈ دس جینٹلمین از راشد محمود. فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میں نے اپنے باس اور بیوی کے بارے میں کافی عرصے تک منفی امیج بنائے رکھا. اب جب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرے دماغ میں موجود سوچیں بے بنیاد اور غلط فہمی پر مبنی تھیں، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں نہ صرف ان منفی اور بے بنیاد سوچوں سے چھٹکارا حاصل کیسے کروں، اور کیا ایسے میں ان سے معافی بھی مانگوں. یہ سر پارٹ 1. This is part 1 of question. If you want, you can answer this, then I will ask part 2. Or should I ask the whole question? اب پورا پڑھ لیں. پورا question پوچھتا ہوں. یہ سر پارٹ 2 اس میں یہ ہے کہ دوسری جانب پہلے سر یہ تھا کہ ان کے ذہن میں اپنے باس اور وائف کا امیج ٹھیک نہیں تھا. That was part 1. تو پارٹ 2 is دوسری جانب دفتر میں میرا امیج بھی کافی منفی بن چکا ہے، اور یہ علم ہونے کے بعد میں کافی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ وہ جو میرے بارے میں سوچتے ہیں میں ویسا نہیں ہوں، بالکل بھی سست الوجود نہیں ہوں، دل کا انتہائی سادہ اور مخلص انسان ہوں، جبکہ دفتر میں دوسرے لوگ میرے بارے میں بہت منفی خیال رکھتے ہیں. سر the first part is about his image of others, while the second is the other's image about himself. راشد صاحب نے جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے، اور ہم سب کو ایسے سوالوں کا سامنا رہتا ہے اپنی زندگی میں بھی. سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے باس کے حوالے سے منفی امیج رکھتے تھے. انہیں اپنے باس سے خیال تھا کہ باس بہت غصیلا ہے، یا باس ان کا حق مارتا ہے، یا باس ان پر بہت تنقید کرتا ہے. اور
ایسا اس وجہ سے تھا کہ وہ دفتر میں کام کرتے تھے اور ان کا باس سے انٹریکشن کا تجربہ آخرکار اس نتیجے پہ وہ پہنچے کہ ان کا جو باس ہے وہ اچھا نہیں ہے، ان کا باس غصے والا ہے، ان کا باس تنقید کرنے والا ہے. اور ایسا وہ شاید اس لیے بھی سوچتے ہوں کہ ایسا جب باس آپ کو ملتا ہے جو کہ غصہ کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے اور کسی وقت کی تعریف نہیں کرتا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ پھر خود فریبی میں جا کے ہی اپنے لیے سہارا تلاش کرتے ہیں. دوسری طرف راشد صاحب جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں پھر ایسی بیوی کا سامنا ہوتا ہے جس کے حوالے سے ان کو شکایات ہیں اور وہ اپنی بیوی کے مختلف پہلوؤں سے کچھ ایک منفی امیج بنائے ہوئے تھے. لیکن پھر کسی نہ کسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور انہیں پتہ چلا کہ نہیں، ان کی وائف جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت اچھا رشتہ رکھتی ہیں اور وہ مثبت سوچتی ہیں ان کے لیے. اگرچہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا وقتی طور پر تو ان کو بیوی کے بارے میں ان کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ آئی، اور اسی طرح باس کے بارے میں ان کے دل میں ایک پیراڈائم شفٹ آئی. یعنی زاویہ نگاہ جو ہے، یعنی دیکھنے کا زاویہ ہو گئی اور انہیں یکدم یہ خیال ہوا کہ میں خواہ ہی ایک غلط امیج بنا کے بیٹھا ہوا تھا، جب کہ در حقیقت میرا باس بھی ایک اچھا انسان ہے اور وہ میری بیوی بھی ایک یقینی طور پر اچھی انسان ہے. اور اب ان کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ اپنے باس سے اور اپنی بیوی سے اس بات پہ معافی کے طلبگار ہوں کہ وہ ان کے بارے میں اپنے اپنے پہلوؤں سے دفتر کی زندگی اور گھر کی زندگی میں دو اہم شخصیات کے بارے میں غلط سوچتا ہے. لیکن پھر اس بات سے بھی انہیں گھبراہٹ ہوتی ہوگی کہ اگر انہوں نے اپالوجائز کیا اور بتایا کہ وہ کافی عرصے سے غلط سوچتے ہوں گے تو اپالوجی کو چھوڑ کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ باس کہتا اچھا تم میرے بارے میں ایسا سوچتے تھے، اور وہ غصہ کر سکتے ہیں. یا بیوی بھی جو انجان ہے کہ ان کا خاوند ان کے بارے میں منفی سوچ رکھتا تھا تو بیوی بھی اس بات پہ کوئی ایسا رد عمل دے سکتی ہے کہ آپ کو معافی مہنگی پڑ جائے. سو ایسے موقع پہ جب آپ کسی کے بارے میں پرسیپچولی کچھ غلط سوچتے رہے اور عملی طور پر آپ نے کچھ نہیں کیا تو معافی مانگنے کی بجائے آپ اپنے رویوں کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور کوئی ریوارڈ دے سکتے ہیں جس کا کنیکشن اس پرسیپشن سے نہ بنایا جائے جو منفی تھا، بلکہ ویسے ہی زندگی میں جب آپ کا باس سے انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ اپنے باس کو کوئی تحفہ دے سکتے ہیں اور اپنے دل میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ اپالوجی کا نعم البدل ہے، اور اسی طرح آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر سکتے ہیں اور دل میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ اپالوجی کا نعم البدل ہے. اب آئیے دوسری طرف، جب انہیں شاید یہ جو ادراک ہوا کہ وہ باس اور اپنی بیوی کے حوالے سے جو کچھ سوچتے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ شاید اس لیے ہوا کہ دفتر میں خود ان کا امیج حقیقت سے برعکس بن گیا. یعنی ان کے خیال کے مطابق حقیقت کچھ اور ہے اور امیج کچھ اور ہے. صحیح. لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ کوئی بھی امیج کسی بھی شخص کا جو کسی دوسرے کے نظر میں ہوتا ہے وہ غلط یا منفی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مختلف ہوتا ہے. یعنی کسی کا امیج اپنے بارے میں کچھ اور ہوگا اور کسی دوسرے کے بارے میں کچھ اور ہوگا. اور آپ کسی سے جب یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا امیج کچھ خاص طرز پہ رکھتا ہے تو آپ اس کو بدلنے پہ مجبور نہیں کرتے یا آپ اس کی نفی نہیں کرتے یا آپ اسے غلط نہیں قرار دیتے. اب یہ دیکھیں جیسے کمپنیاں ہیں، جیسے برانڈز ہیں، تو ان کا بھی پبلک پہ کوئی امیج ہوتا ہے. اب فرض کریں لکس کمپنی ہے جو جن کا ایک مشہور و معروف صابن ہے، وہ عوام میں اپنے امیج کے بارے میں، اپنے صابن کے امیج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور لوگ اگر ان کو رائے دیتے ہیں کہ ان کو یہ صابن پسند نہیں ہے تو وہ ان سے یہ بحث نہیں کریں گے کہ آپ کا جو امیج ہے ہمارے صابن کے بارے میں وہ غلط ہے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح آپ ہمارے صابن کو پسند کر سکتے ہیں، یا اس میں کیا کمزوری ہے یا اس میں کیا کمی ہے. اور پھر آپ وہ کمی اور کمزوری جب دور کرتے ہیں تو پھر واپس جا کے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اب بتائیے کہ آپ کا امیج ہمارے برانڈ کے بارے میں کیا ہے. تو انسان ہم سب بھی ایک برانڈ ہوتے ہیں، ہمارے سب کے جو نام ہوتے ہیں تو یہ برانڈ نیم ہوتے ہیں.
میں بہت سال پہلے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں ایک سوال خاص طور پر کلاس میں سب سے کیا کرتا تھا. میں اجتماعی طور پر کلاس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کے والدین نے آپ کا نام کیوں رکھا؟ تو زیادہ تر طالب علم یہ کہا کرتے تھے کہ نام اس لیے رکھا کہ وہ ہمیں پکار سکیں، ہمیں آواز دے سکیں ہمارے نام سے. تو میں کہتا تھا نہیں، اس کے لیے تو نمبر بھی کافی تھا، اور زیادہ ریلیونٹ بات ہے کہ وہ آپ کو نمبر سے پکار لیں. تو والدین نام اس لیے ہمارا رکھتے ہیں کہ ہم ایک برانڈ ہوتے ہیں، اور وہ والدین ہمیں تخلیق کرتے ہیں. وہ کمپنی ہے جو دونوں مل کے ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر ہمارا ایک نام رکھتے ہیں. اس نام سے ہماری شناخت بھی ہوتی ہے، اس نام سے ہمارا امیج بھی بنتا ہے، اس نام سے ہمارے آباء و اجداد کا بھی پتہ چلتا ہے، ہماری نسل کا، ہمارے مذہب کا، ہماری قومیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو پھر جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو اس برانڈ کی حفاظت کرنے کا بوجھ ایک دن ہمارے کندھوں پر ضرور آتا ہے. شروع میں ہمارے والدین ہمارا برانڈ امیج بناتے، دیکھو چلتا کتنا پیارا ہے، دیکھو بولتا کتنا پیارا، دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے میرا بیٹا، میرا چاند سا بیٹا. تو یہ تو چھوٹی عمر کی باتیں ہیں. جب ٹین ایج میں آتے ہیں تو پھر لڑکے لڑکیاں اپنے برانڈ امیج کا خیال خود رکھتے ہیں، اپنے لباس کا، اپنے تراش خراش کا، اپنے بولنے کا اور اپنے کردار کا خیال رکھتے ہیں، جس سے کہ امیج کا بول بالا ہوتا ہے. اور اگر کہیں امیج کو کہیں چوٹ لگے تو پھر اس کو سنوارنا بھی پڑتا ہے، پھر اسے سنبھالنا بھی پڑتا ہے. پھر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ مجھ سے آپ کو کیا شکایت ہے، یا میرے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اور لوگوں کو آپ سکت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں کہ وہ سچ بولیں آپ کے سامنے. اور جب وہ سچ بولتے ہیں تو پھر آپ انہیں جھٹلاتے نہیں ہیں، پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کی رائے کو مقدم جانیں گے اور اپنے آپ میں وہ تبدیلیاں لائیں گے. تو جب آپ ایسی میننگ فل تبدیلیاں لاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی فرق لگ رہا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں لگ رہا، تو آپ پھر بھی برا نہیں مناتے، کیونکہ امیج کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. امیج کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو امیج دوسروں کی نظر میں ہے اس میں آپ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے. چاہے آپ بادشاہ ہوں، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن آپ اثر انداز ضرور ہو سکتے ہیں. آپ ایسے رویے پیش کر سکتے ہیں، آپ ایسی تبدیلیاں لا سکتے ہیں، آپ ایسی حکمت عملی بنا سکتے ہیں کہ آپ کا امیج بدل جائے. اور جیسے کمپنیاں ہمیشہ کرتی ہیں کہ اپنے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کرتی ہیں، مارکیٹنگ کرتی ہیں، پرسیپشنز لاتی ہیں، تو اسی طرح انفرادی طور پر ہم انسان بھی اپنے امیج کو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام بائی ڈیزائن کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا امیج خراب ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. بعض اوقات ہمارا امیج اچھا بھی ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، لیکن ہم بائی ڈیزائن اپنے امیج کے اوپر بہت سے کام کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارا امیج شروع سے ہی ہم اچھا بناتے رہیں تو یہ آسان ترین ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ بگڑ جائے امیج تو پھر اس کو اچھا بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا. اگر آپ مسلسل محنت کرتے رہیں تو اپنے امیج کو آہستہ آہستہ ایک دن آپ بہت اچھا بنا لیں گے. اب دفتر میں جیسا کہ ان کا امیج ہے کہ وہ سست الوجود ہے یا وہ مخلص نہیں ہے، خود غرض ہے، تو پھر انہیں یقینی طور پر پہلے یہ فرض کر لینا چاہیے کہ لوگ جو ایسا کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ تو وزن ہوگا، خلق خدا کی بات میں کچھ تو وزن ہوتا ہے. تو پھر جب انہیں نظر آئے تو پھر وہ لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں، لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں، پھر از خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنی حرکات و سکنات میں کچھ بہتریاں لا سکتے ہیں اور اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری چھوڑ سکتے ہیں. تھوڑا اگر ان کا سستی کا ایک امیج ہے تو وہ متحرک ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے سست نہ سمجھو، مجھے غیر مخلص نہ سمجھو، مجھے بے ایمان نہ سمجھو. ہاں آپ لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے چاقو چوبند سمجھیں، آپ مجھے متحرک سمجھیں، اور آپ سمجھیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا مخلص ہوں. آپ مجھے کبھی آزما کے دیکھیں تو میں آپ کی آزمائش میں پورا اتروں گا. جب آپ مثبت باتیں کرتے ہیں تو امیج بنتا ہے، منفی باتوں سے بچنے سے امیج نہیں بنتا. تو ایک جدوجہد ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کبھی آپ کے گھر میں آپ کے امیج کے بہتر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی آپ کے دفتر میں ایسا ہوتا ہے، کبھی سسرال میں آپ کو جا کے اپنا اچھا امیج بنانا ہوتا ہے.
تو کبھی سوسائٹی میں آپ اپنے بگڑے ہوئے امیج پر کام کرتے ہیں. بہت ہی ایلیبوریٹیولی یعنی کہ کھول کھول کے ہر نقطے کو بیان کیا راشد محمود صاحب. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویشچن. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب آپ کا باس کے متعلق یا اپنی وائف کے متعلق امیج خراب ہوتا ہے اس کو کیسے آپ ری ڈو کریں, ری ڈیزائن کریں, اور اگر آپ کا امیج لوگوں کی نظر میں خراب ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. یعنی کہ کوائن کی دونوں سائڈس ڈاکٹر صاحب نے بتائیں. تھینک یو سو مچ سر فار اے ویری گڈ انٹریکشن, فار اے ویری مائنڈفل insights that you gave in today's show. I think it's about time we should ask you. ہاں, میرا خیال ہے کہ اب یہ ریڈیو پاکستان نہیں ہے کہ یہ چلتا ہی رہے. تو ہم یہ ہاں, میرا خیال ہے کہ خدا حافظ کہنے کی تیاری کریں اور آئندہ ہفتے کے لیے پھر دعوت دیں اپنے ویورز کو کہ وہ 5 بجے ہم کوشش کریں گے اور اگلے ہفتے 5 بجے ہم پروگرام کا آغاز کر سکیں اور جو تکنیکی دشواریاں ہمیں ہیں ان کو ہم ان پر قابو پا سکیں. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے توجہ سے سارے پروگرام کو سنا اور ہماری حوصلہ افزائی کی, بہت سارے کمنٹس کیے اور بہت سارے سوال بھیجے. تو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے وہ آگے چل کے اور بھی بڑھتا رہے گا اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, بہت انتظار رہتا ہے کہ جمعے کے روز ہم 5 بجے آپ سے مخاطب ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صداقت. تھینک یو ویورز. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.